آبشار حادثے نے کئی خاندانوں کے چراغ گل کر دیے۔ حادثے کی خبر سن کر والدین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچے جو صبح ہنستے کھیلتے اسکول کے لیے نکلے تھے وہ آج دنیا میں نہیں رہے۔ یہ ہمارا بھائی ہے چھوٹا، کوئز کمپٹیشن میں آئے تھے، واپسی میں جا رہے تھے تو یہ وین کے حادثے میں یہ ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے قاری بشیر احمد، الوری مسجد کے خطیب ہیں دولت پور کے اور عربی ٹیچر ہیں، اور یہ صبح وہاں سے نکلے بچوں کو لے کر اور واپسی میں رضا الہی ہو گیا ان کے ساتھ، اور بہت دکھ ہے ہمارے بڑے بھائی کا ختم ہو گیا۔ اور انسانی حقوق کی تنظیم روشنی ہیلپ لائن کے سربراہ محمد علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، آپ کی تنظیم چائلڈ پروٹیکشن کے لیے کافی جانی جاتی ہے۔ آئے روز اسکول وین حادثے ہوتے ہیں سڑکوں پر، لیکن ابھی تک کوئی سدباب مکمل طور پر نہیں کیا جا سکا، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ جی شکریہ۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو بچوں کے ظلم اور زیادتی اور استحصال کے جو واقعات ہیں اس میں تو روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں تک ایکسیڈنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، جو نواب شاہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس طرح کے واقعے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات بہت پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں متواتر۔ کبھی وین میں سلنڈر پھٹ جاتا ہے، کبھی مری کے روڈ پہ گاڑی گر جاتی ہے، یا کراچی شہر میں اس طرح کے بہت سے حادثات ہوتے ہیں کہ بچوں کی جو ہے آئے دن روڈ کے ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہے وہ اس بات کی اویئرنیس پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ روڈ سیفٹی پروگرام ہے کیا، روڈ یوزرز کے لیے یہ پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس آپ دیکھیں نا، ٹرانسپورٹ منسٹری موجود ہے، پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، اتنا بڑا ٹریفک پولیس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ان کے پاس میرے خیال فنڈز کی بھی شاید کوئی کمی نہ ہو، کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس جو ہر سال کیمپین رن کرتی ہے، لیکن روڈ یوزرز کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی جو بچوں کی کلنگز ہو رہی ہیں ایکسیڈنٹ کے اندر، اس کے لیے کوئی اس کیمپین میں کوئی ایسا اس کا حصہ نہیں ہوتی وہ کیمپین کا۔ میرے خیال میں اب جس طرح سے تیزی سے بچوں کی ہلاکتیں ایکسیڈنٹ میں ہو رہی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جیسے کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے بعد چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی بننی تھی، وہ نوٹیفائی ہونی تھی۔ اگر وہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز کو ٹیک اپ کرے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ریسرچ کرے، پھر پالیسی بنائے تاکہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی کام ہو سکے۔ تو آپ مطلب ایکسیڈنٹ کے بعد کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک جامع پالیسی ہونی چاہیے۔ جی بالکل جامع پالیسی ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال میں نے کہا نا کہ استحصال کے واقعات دیکھیں، روشنی ہیلپ لائن جو ہے 2005 سے کام کر رہی ہے۔ گمشدگی، بچوں کی گمشدگی، اغوا یا بچوں کے گھر سے بھاگ جانے کے واقعات اس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ اب ہر سال اگر ہم اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں 114 تھانے 110 تھانوں کی حدود میں کراچی کے، تو یہ بچوں کی گمشدگی، اغوا یا جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے ہم